بحث کی چونکہ سینیٹر کامران مرتضیٰ مولانا فضل الرحمان صاحب سے، تو کیا یہ تقاضا درست ہے ابھی ارشاد بھٹی صاحب جو فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی مہذب ملک ہوتا تو اس کنفیشن کے بعد وزیر اعظم استعفیٰ دے چکے ہوتے؟ نہیں، ملک تو مہذب ہے، کچھ لوگ مہذب نہیں ہیں. ہاں چلیں، اچھا ہوا آپ نے ری فریم کیا. ہاں تو وہ ایک قابضین کا ایک گروہ ہے، تو اس جملے سے جو ہے وہ ایک صرف اس میں سے وہ اگر ہٹانے کی ضرورت ہے. دونوں الیکشن ٹھیک نہیں تھے. 2018 والے الیکشن جو ہے وہ بھی جو ہے اس میں RTS بیٹھ گیا تھا. مطلب ہمارے ہاں تو کوئی بھی تقریباً الیکشن ٹھیک نہیں ہوتا، مگر یہ ہے کہ کوئی تھوڑی سی شرم حیا ہوتی ہے، اس میں کوئی تھوڑا بہت جو ہے نا وہ آ جاتا ہے کوئی معاملہ. تو یہ 2024 میں ہم نے وہ ریکارڈ بھی توڑ دیے جو 2018 کے تھے. ہم نے مطلب جو الزامات ہیں، میں نہیں کہتا کہ چلیں کسی کی عزت رکھنے کے لیے میں نہیں کہتا کہ وہ الزامات درست ہیں، مگر وہ الزامات اتنے شرمناک ہیں کہ اگر کسی کے بارے میں وہ الزامات آتے تو وہ بھی شاید جو ہے نا وہ اپنی سیٹ چھوڑ دیتا اور وہ کہتا کہ نہیں تھینک یو کہ میرے پہ اس قدر برا الزام آ گیا ہے الیکشن بیچنے کا، تو اب جو ہے نا وہ یہ مناسب نہیں ہے. تو یہ سب کچھ جو ہے نا یہ ہوا ہے 2024 میں. اس سے پہلے 2018 میں ہوا ہے. خالی اسٹیبلشمنٹ کا ایک چہرہ اس وقت تھا، وہ اسٹیبلشمنٹ کا وہ چہرہ اس وقت جو ہے نا اس وقت جو ان کو سوٹ کرتا تھا وہ اس وقت ہوا. پھر 2024 میں جو سوٹ کرتا تھا تو وہ پھر اس کے بعد وہ 2024 میں ہوا. مگر بہرحال یہ حقیقت ہے کہ نہ 18 ٹھیک تھا نہ 2024 ٹھیک تھا. اور اگر یہ دونوں اس بات پہ مان جائیں، جو دونوں اور یہ سب اس پہ بیٹھ جائیں کہ ہاں ٹھیک ہے واقعی نہ 18 ٹھیک تھا نہ 24 ٹھیک تھا، آؤ آئندہ کے لیے عہد کرتے ہیں کہ آئندہ جو ہے نا وہ درست اور دستور کے مطابق اور فیئر اور فری الیکشن کے حساب سے چلیں گے. بہت ویری فیئر. اچھا کامران صاحب، ایک اگر میں عرض کروں، ایک بہت سادہ سوال ہے لیکن مطلب کئی لوگ پسے پردہ یہ سوال کئی مرتبہ اٹھاتے ہیں. اب جیسے ابھی بھی دیکھیں پرائم منسٹر صاحب کے جو الفاظ تھے، انہوں نے کہا میں اکثر مولانا صاحب کے پاس قدم بوسی کے لیے جاتا ہوں. وہ کہتے ہیں اتنے اچھے الفاظ میں آپ سے مخاطب ہوتے ہیں مسلم لیگ نون کے تمام لوگ از خود پرائم منسٹر، لیکن آپ کی طرف سے جو تقاریر ہیں اور آپ ظاہر ہے JUIFA جو ہے بڑی تند و تیز قسم کا کرٹیسزم کرتی ہے گورنمنٹ پر، تو کیا ریزن ہے؟ میں اس لیے ایک جاننا چاہ رہی ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو آپ سے اتنے ایک آپ جناب کر کے اور رساؤ بھگت میں آپ کی ہوتے ہیں، لیکن آپ لوگ بہت خوب شاد کرٹیسزم کرتے ہیں، اس حد تک کہ ان کو آپ کی اسپیچ بھی سینسر کرنی پڑتی ہے. نہیں، وہ ایسا ہے کہ آپ نے کبھی دیکھا کہ ہم نے کوئی بدتمیزی کے انداز میں بات کی ہو؟ ہم نے جو بھی بات کی ہے ان کے خلاف بڑے آرام سے، بڑے تحمل سے، بڑے احترام سے بات کی ہے. نام بھی ہم ان کا بڑا احترام سے لیتے ہیں، بڑا سب کچھ کرتے ہیں. باقی ان کو برا لگتا ہے اگر سبارڈینیشن پوزیشن جو ہے نا وہ ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، نہ ان کی نہ ان کی. ہم اپنی پالیٹکس کریں گے اور اپنی پالیٹکس ہم کرتے ہیں. سبارڈینیشن نہیں ہے اور دستور کے دائرے میں کرتے ہیں. اس میں کوئی تشدد نہیں ہے، کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ جس کے اوپر جو ہے نا وہ کوئی کہے کہ ہم نے غلط کر رہے ہیں. تو باقی اگر کسی کو ہماری پالیٹکس بری لگتی ہے، میرے اپنے دوست بھی بعض اوقات ناراض ہوتے ہیں. میرے بڑے دوست ہیں نون والوں میں سے، اسپیشلی جو میرے اپنے پروفیشن سے تعلق رکھتے ہیں وہ زیادہ دوست ہیں، مگر وہ بھی ناراض رہتے ہیں میرے سے. مگر یہ اس میں ناراض ان کی اپنی پالیٹکس ہے، ہماری اپنی پالیٹکس ہے. جو اگر غلط ہو رہا ہے، اگر ہم اس کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کریں گے پھر پالیٹکس چھوڑ دیتے ہیں، گھروں میں بیٹھتے ہیں. بہت صحیح بات ہے. اچھا شفیع جان صاحب، اتنے پرنسپلڈ اصولی اسٹانس کے باوجود آپ کی دوستی کیوں نہیں ہو پا رہی JUIFA سے؟ اور کتنا وہ جمہوریت کے حق میں آوازیں اٹھائیں کہ آپ لوگ ان کے ساتھ مل بیٹھیں گے ایٹ لیسٹ کوئی اپوزیشن کا اتحاد بنانے کے لیے. سب سے پہلے آپ کا شکریہ. جہاں تک جمعیت علماء اسلام کی بات ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں 2 ملاقاتیں ہماری مولانا فضل الرحمان صاحب سے ہو چکی ہیں. پہلی ملاقات جو ہے وہ شیخ ادریس صاحب کی تعزیت کے لیے CM آفریدی صاحب وہاں پہ گئے تھے، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری لیڈرشپ CM آفریدی صاحب، مفتی محمود ان مرکز جو ہے وہاں پہ مولانا صاحب سے ملنے گئے. وہاں پہ صوبے کے امن و امان جو حالات ہے اس پہ گفتگو ہوئی. NFC ایوارڈ جو کہ صوبے کی خود مختاری ہے اس پہ بات ہوئی. اس کے ساتھ ساتھ مدارس کا ان کا ایک بل ہے اس پہ کام ہو رہا ہے. دیکھیں اس حکومت کے خلاف جو بھی سیاسی قوت ہوگی، اس حکومت کی غیر آئینی قوانین، غیر آئینی ترمیم کے خلاف جو بھی سیاسی قوت ہوگی، تحریک انصاف ان سے بات کرے گی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی دفعہ جو ہے وہ شہباز شریف مذاکرات کی آفر کرتے ہیں، کبھی مساقی جمہوریت کی آفر کرتے ہیں، کبھی استحکام معیشت پہ بات کرتے ہیں. دیکھیں بات بڑی واضح ہے کہ جب تک ان کی رویے تبدیل نہیں ہوں گے یہ چیزیں آگے نہیں بڑھ سکتی. بات بڑی واضح ہے کہ یہ تو نہ کسی کا مینڈیٹ مانتے ہیں، نہ ووٹ کی طاقت کو مانتے ہیں. آپ نے مانا تھا 18 کا، وہ پھر یہ بھی تو گلا کرنے پہ وہ پھر کہیں گے نا کہ 18 کا بھی تو آڈٹ وہ آفر کروا رہے ہیں، آپ بھی مان لیتے اس وقت.
نہیں میں دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ جو انہوں نے کہا کہ جی 24 کی بات کر رہے ہیں تو پھر 18 کا الیکشن بھی کھول لیں، تو اس کا ایک مطلب تو یہ ہو گیا کہ 24 کے الیکشن کو یہ خود ہی نہیں مانتے. جہاں تک 18 کی الیکشن کی بات ہے، پہلے 18 کا الیکشن کھولیں پھر آپ 24 کا کھول دیں. ہم تو 13 میں 4 حلقے مانگ رہے تھے، نہیں کھولے جا رہے تھے. ہم تو یہ آفر کرنے کو بھی تیار ہیں کہ 18 کا الیکشن آپ کھولیں اور آپ صرف ایک حلقہ نواز شریف کا 24 والا کھول دیں. یہ بات تو کر لیتے ہیں لیکن اس پہ سٹینڈ نہیں کرتے، کیونکہ یہ بیچارے بھرتی کیے ہوئے لوگ ہیں، ان کو روزانہ اسکرپٹ ملتا ہے، اس اسکرپٹ پہ یہ تقریر کرتے ہیں. تو اسکرپٹ کے حساب سے یہ لوگ آپ کو دوستی کی بھی تو آفر کر رہے ہیں، میثاق جمہوریت کی بھی کر رہے ہیں، تو اس کا ذرا کھل کے فرمائیے گا شفیع صاحب. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کہیں سے ان کو کہا جا رہا ہے کہ اب پی ٹی آئی سے تھوڑی ریکنسائل کریں، دوستی کریں؟ دیکھیں بار بار اگر یہ ہمیں مذاکرات کی ٹیبل کی طرف بلا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پریشر میں ہے، کیونکہ عمران خان صاحب سب سے زیادہ مقبول لیڈر ہیں. پاکستان میں کوئی بھی لیڈر، کوئی بھی شخص عمران خان سے مقبول نہیں ہے. یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے انڈیا سے جنگ جیتی، ہم بڑے پاپولر ہو گئے، ہمیں فخر ہے کہ پاکستان نے انڈیا سے جنگ جیتی، ہم نے ثالثی کا رول پلے کیا، پاکستان کا وقار بلند ہوا، ہمیں فخر ہے اس بات پہ بھی. ان تمام تر چیزوں کے باوجود یہ مقبول نہیں ہوئے. آپ نے جی بی الیکشن میں دیکھا ہوگا کہ تاریخ میں پہلی دفعہ جو فیڈرل حکومت جس کی ہوتی ہے، تین دفعہ جی بی کا الیکشن وہ جیت چکے ہیں. یہ چوتھا الیکشن تھا اور پہلی دفعہ آپ نے دیکھا کہ فیڈرل حکومت میں ہوتے ہوئے یہ لوگ ہار گئے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ان کا بیانیہ نہیں بکا. اچھا، یعنی اب بالآخر آپ فرماتے ہیں وہ مان گئے، ان کو یہ سمجھ آ گیا ہے کہ ہمارا کام نہیں بن رہا، اور اب وہ فائنلی وہ انڈر پریشر آ گئے ڈیو ٹو خان صاحب پاپولیرٹی. بھٹی صاحب یہ بات نہیں، ایک منٹ جی، پھر بھٹی صاحب کی طرف آپ چلے جائیں. بھٹی صاحب میں آپ کا 1 منٹ لینا چاہتا ہوں. دیکھیں ملک چل نہیں رہا، ملک عمران خان کے بغیر نہیں چل رہا. بڑا مسئلہ، سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے. انہوں نے تو ہر چیز ٹرائی کر لی. جس بونگے طریقے سے 2024 کے الیکشن کے ریزلٹس کو اناؤنس کیا گیا، جس طریقے سے یہ حکومت بنائی گئی. نہیں بٹ شفیع صاحب دیکھیں نا، یہ ایک فطری سوال ہے، وائی ناؤ؟ اب کیوں ہو رہا ہے؟ آپ فرماتے ہیں ملک نہیں چل رہا، یہ تو آپ کب سے فرما رہے ہیں ملک نہیں چل رہا. 2022 کے بعد سے جب سے آئے ہیں تب سے آپ کہہ رہے ہیں. اب ان کو بھی سمجھ آ گئی ہے، ریاست کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ ہم یہ کیا غلطی کر بیٹھے ہیں اور کن نکموں کو ہم نے بٹھا دیا ہے. اچھا ہاں، کن نکموں کو ہم نے بٹھا دیا جس نے پٹا ہی بٹھا دیا ملک کا. اوہ اچھا، ناظرین ایک بریک